مل ازہیت یا رسول اللہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتنے جانوروں کی جانیں ضائع کی جا رہی ہے اور روح زمین میں اتنے جانوروں کی جو ہے کیا نام ہے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے ابا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو فرمایا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. تو صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، الصوف یا رسول اللہ، اون تو زیادہ ہوتا ہے، دمبے کے اندر وہ جو بال اون کے ہوتے وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اس کے بھی ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے بال کو شمار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں شمار کر سکتا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد ساری زندگی جتنا دنیا میں رہے اس سنت عمل کو باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس عمل کو پورا کیا ہے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، عبرانی شریف کی روایت ہے، فرمایا ہے قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھرو سمیت اپنے سنگوں اور بالوں اور اپنی پورا جسم سمیت یہ آئے گا وہاں پر. اور ایک جگہ ہے کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ یاقوت اور مرجان کی ہوں گی اور جنت کی سواریاں بنے گا. یہ جانور کو فنا نہیں ہے، دوسرے جانوروں کو فنا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو اکٹھا فرمائیں گے، سارے درندوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور سارے پرندوں کو جتنے زمین میں مر رہے ہیں گئے ہیں جو بھی ہوئے ہیں، جب سے اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے اس سے وقت سے لے کر آخر قیامت تک جتنی مخلوق اس زمین پر آئی ہے روح رکھنے والی، وہ ساری مخلوق کو جمع کرے گا. اور اگر ایک سنگ والی بکری نے بے سنگ بکری کو سنگ مارا ہے، اگر ایک سنگ والی گائے نے کسی بے سنگ گائے کو سنگ مارا ہے، کہے گا اللہ اس کو کہ تم اس سے بدلہ لے لو. یہاں ظلم چلے گا نہیں، یہاں انصاف کا ترازو رکھا گیا ہے. تو جب وہ جب بدلہ لے لیں گے سارے جانور درندے پرندے سارے اپنے مظالم کے ظلم کے بدلہ لے لیں گے، اللہ سب کو کہیں گے مٹی ہو جاؤ. اللہ سب کو کہیں گے مٹی ہو جاؤ. وہ سارے درندے پرندے اپنے بدلے لینے کے بعد سب مٹی ہو جائیں گے. تو مجرم اور کافر ادھر دیکھیں گے کہ یہ مٹی ہو گئے تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، ہے افسوس ہم بھی مٹی ہو جاتے ہیں ان کی طرح. جیسے یہ مٹی ہو گئے اسی طرح ہم بھی مٹی ہو جاتے، اس تکلیف اور عذاب ثواب کا منہ دیکھنا نہ پڑتا، جان ہی چھوٹ جاتا. لیکن مٹی شٹی کوئی نہیں ہوگی. لیکن کس سے یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. یہ سارے جانور جتنے بھی سب مٹی ہو جائیں گے، لیکن جو جانور اللہ کے لیے قربان ہوئے ان جانوروں کو کہا جائے گا تمہارے لیے فنا نہیں، تم جنتیوں کے سواریوں ہو، تم ان جنتیوں کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. ان جانوروں کو کہا جائے گا کہ تم ان جو ہے نا جنتیوں کے ساتھ جنت میں جا کر ان جنتیوں کے سواری بن جاؤ گے، قرآن بن جاؤ گے. وہ تمہیں لے کے اتنے خوبصورت ہوں گے اور اتنے خوبصورت بال، ہر بال سے خوشبوئیں پھوٹیں گے، پھولوں کی طرح بال ہوں گے، آنکھیں یاقوت و مرجان کے، کھر سونے کے اور کمال کے ان کے سنگ ہوں گے. اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے بندہ اپنے جانور دیکھ کر اور حیران دنگ رہ جائے گا کہ وہ جانور جس کو میں نے ذبح کیا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو ان جانوروں کو بھنا نہیں ہے، یہ اپنے خرو سمیت اپنا سارا مٹیال سمیت وہاں آئیں گے.
اور پھر ایک وعید بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وعید سنایا ہے، جو طاقت رکھتا ہے قربانی کا، صاحب نصاب آدمی، جو صاحب نصاب ہے، جو قربانی کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، سارے نصابوں میں سے بہت سارے نصاب ہیں، ان نصابوں میں سے کسی ایک نصاب کے مالک ہو اور وہ آدمی قربانی نہ کرے، وہ آدمی قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ میرے مصلی پہ نہیں آنا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا، وہ اپنی شکل یہاں نہ دکھانا۔ چھوٹی وعید ہے یا بڑی وعید ہے؟ بڑی وعید ہے۔ اور یقیناً ایک مشاہدے کی بات بتا دوں آپ کو، ایک مشاہدے کی بات، جانور زیادہ سے زیادہ جو بچے دیتے ہیں 2 دیتے تھے، کتنے؟ بکریاں کہیں جا کر 4 دیتے یا 3 دیتے، لیکن وہ بھی زیادہ دینے کی وجہ سے کبھی بچتے ہیں، سمجھ آئے؟ 2 ہی دے دیتے ہیں، زیادہ تر 2 ہی دیتے ہیں، ویسے اکثر 1 بھی دے دیتے ہیں۔ اور یہ ہر سال یہ شادیوں میں ذبح ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے کھانے میں ذبح ہوتے ہیں، گھروں میں مہمانوں کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، اپنی خوراک کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر لاکھوں جانور عید کے دن قربان ہوتے ہیں، لیکن اگلے سال دیکھو تو اس سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ پچھلے سال یہاں تلہاڑ میں بیل نہیں مل رہے تھے، اور اس سال اتنا ڈیمانڈ تھا، اتنا ڈیمانڈ، ابھی بھی ڈیمانڈ آ رہا ہے، اور کئی دور دراز سے بھی ڈیمانڈ آ رہا ہے کہ میرے پاس بیل پڑا ہے، یہ پڑا ہے، وہ پڑا ہے، لیکن دیکھو کتے اور بلے اور چوہے، 11 میں نے خود کتی کے 11 بچے دیکھا ہے، 11 بچے، نہ وہ کسائی میں مارے جاتے ہیں، اور نہ وہ جو ہے کیا نام ہے شادیوں میں کھائے جاتے ہیں، ان کی دنیا میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے سوائے چائنیز کے، سمجھ آئے جی؟ پوری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو کتے کم نظر آئیں گے، لیکن جانور آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے لیے جان دیتے ہیں، اور آپ کی محنت، آپ اپنی محنت اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں، تو یہ جانور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور نقطہ یہ ہے، یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے، جب یہ جانور اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اللہ قربانی تو نہیں لے لیتا ہے، جیسے ابراہیم کی قربانی کو بیٹے کو سلامت واپس کیا تھا، تو یقیناً یہ جو قربانی کے پیسے آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اگلے سال تک اللہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں دے رہا ہوتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم، کہ کون اللہ کو قرضہ دے گا، وہ قرضہ اللہ بڑھا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، بڑھا کا عطا کر دیتا ہے، اور اس اجر کریم بھی اس کے لیے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے قرض ہے، یہ اللہ نہیں لیتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئے جی؟ اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بڑی فضائل ہے، ذی الحجہ کے فضائل ہے، یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں، میں نے ان کی فضیلت آپ کو یہ بتایا، اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا برابر ہے، اور ایک دن کی عبادت لیلۃ القدر کی یعنی عبادت کے برابر ہے، سمجھ آئے؟ یہ لیلۃ القدر اس کی فضیلت ہے، قرآن میں اس کا اللہ نے ذکر کیا ان راتوں کا، سمجھ آئے؟ اور ان راتوں میں بڑے بڑے جو ہے نا امور میں جنم دیے ہیں، بڑے بڑے احکام وجود میں آتے ہیں، سمجھ آئے جی؟ اور اس کے علاوہ یہ جو قربانی کی فضیلت آپ کو میں نے بتایا، اگلا جو آپ کو میں نے بتانا ہے کہ یہ قربانی کن جانوروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو جو دمبے اور یہ جو بکرے ہیں، یہ دوندے ضروری نہیں ہے، دوندہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ کا گھر کا جانور ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بکرا میرا 1 سال اور 1 دن ہو گیا ہے، یا 1 سال اور 1 گھنٹہ بھی ہو گیا ہے، اس بکرے کا قربانی ہوگا، اور اس دمبے کا بھی قربانی ہوگا، اور اسی طرح بھینس ہے، اور اسی طرح کیا نام ہے وہ جو گائے ہیں، یہ 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، اور 2 سال سے 1 مہینہ بھی 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو اس کا قربانی ہو جائے گا، لیکن یہ منڈیوں میں جو لوگ بیچتے ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو دوندے کو تلاش کرتے ہیں،
یہ اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ آج کل بہت ساری غلط بیانیاں ہو گئی ہیں، سمجھ آئے جی؟ سال والے جانور کو بھی ہٹا کٹا کر کے جو ہے نا پال چھال کر اس کو بڑا کر کے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھوندا ہے، یہ 2 سال سے اوپر ہے، تو اعتبار شتبار ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے تحقیقاً اور احتیاط کے لیے دھوندا کا کہا گیا، تو یہ کوئی عائب والی بات نہیں ہے۔ دھوندا یقیناً وہ کیا ہوتا ہے؟ دھوندا یقیناً وہ 2 سال سے اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کا اپنا جانور ہے یا آپ کے پڑوس کا جانور ہے یا کوئی ایماندار دیندار آدمی ہے جو گواہی دیتا ہے کہ یہ جانور میرے 2 سال سے اوپر کا ہے، تو بے شک اس کی دانت نہ بھی ہو تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ہے اس کا تھن ایک خراب ہے یا دو خراب ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں، جس جانور کا ایک تھن خراب ہے یا 2 خراب ہے یا سرے سے تھن ہے ہی نہیں، اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا کان 1/3 حصے سے زیادہ کٹ گیا ہے، تھوڑا بہت کٹنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ایسے چر جانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ 1/3 سے اگر زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یا ایک ایسا جانور ہے جس کا ایک ٹانگ کٹ گئی ہے اور 3 ٹانگوں پہ چلتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک ٹانگ کٹی تو نہیں 4 ٹانگیں ہیں لیکن ایک ٹانگ اتنی معذور ہے کہ اس کے ساتھ سہارا نہیں لیتا، اس کے ساتھ سہارا لے کے نہیں چلتا، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اس جو ٹانگ معذور ہے اس کے ساتھ سہارا تو لیتا ہے، سہارا لیتا اس کا، لیکن لنگڑاتا ہے، سہارا لیتا ہے 4تھے ٹانگ کے ساتھ لیکن لنگڑاتا ہے، اس کی قربانی ہوگی، اس کی قربانی کیا ہوگی؟ ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا کمزور بھی نہ ہو، اتنے کمزور جانور کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا گودا بھی ختم ہو گیا ہو، یعنی اس کا گودا ختم ہو گیا ہو، ایسے کمزور جانور کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی۔ جہاں تک سنگ کا تعلق ہے، یا اگر ایک کان کی یعنی سنائی کان ختم ہو گئی تب بھی قربانی نہیں ہوگی، اور ایک آنکھ کی مکمل بینائی ختم ہو گئی اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سمجھ آئے جی؟ اور یا اگر دونوں آنکھوں کا جو نظر ہے وہ یعنی تقریباً یوں سمجھ لو کہ 1/3 سے ختم ہو گیا، آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اس کے سامنے گھاس ایسا کریں گے تو وہ دیکھو کتنا فیصد گھاس دیکھ کے بڑھتا ہے، سمجھ آئے جی؟ اگر آپ کو 10 قدم کے اوپر اگر وہ بڑھتا ہے گھاس دیکھ کے تو آپ سمجھیں گے کہ اس کی بینائی تقریباً جو ہے نا 1/3 سے زیادہ ہے، تو اس کی جو ہے قربانی ہوگی۔ لیکن 1/3 سے زیادہ اس کی نظریں ختم ہو گئی تو اس جانور سے بھی قربانی نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک سینگ کی بات ہے، سینگ کی بات یہ ہے کہ ایک جانور ایسا ہے کہ جس کا سینگ جڑ سے نکل گیا ہے لیکن ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے، زخم تازہ ہے، سینگ نکل گیا ہے اور ابھی زخم بھرا نہیں ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن سینگ نکلنے کے بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے تو اس جانور کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ سمجھ آئے جی؟ زخم ٹھیک ہو گیا، سینگ تو نکل گیا ہے لیکن سینگ نکلنے کے بعد زخم پریس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ اور اس کے علاوہ جس جانور کے دانت اکثر گر چکے ہوں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی کی مار داڑ کی وجہ سے اکثر دانت نکل گئے ہیں تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن 1-2 اگر نکلے تو اس جانور کی قربانی کیا ہو جائے گی، سمجھ آئے جی؟ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سارے ساتھیوں میں سے کسی ایک آدمی کی بھی سود کا پیسہ ہے، ایک آدمی کی 7 بندوں میں سے کسی ایک کا بھی سود کا پیسہ ہے، یا اس کے پیسے میں سے جو اس کا سود کا تو نہیں ہے لیکن اس کی جو کمائی ہے وہ اس کے اپنی حلال کمائی سے حرام کمائی زیادہ ہے، اس آدمی کی شریک ہونے سے بھی دوسروں کی قربانی نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اگر کسی آدمی کے پاس سود کا پیسہ ہے، یا یہ ہے کہ سود کا پیسہ تو نہیں ہے لیکن اس کی کمائی میں سے آدھا سے زیادہ پیسہ سود کا ہے اور آدھا پیسہ کیا ہے، یعنی آدھا سے کم پیسہ حلال کا ہے، تو ایسے آدمی کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی کیا ہو جائے گا؟ قربانی خراب ہو جائے گی۔ اور تیسرا مسئلہ
ایک آدمی ویسے منہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، لیکن اندر وہ گوشت کا جو ارادہ کرتا ہے کہ میرے کو گوشت مل جائے گا، سالوں کو گھر میں گوشت ہوگا، میرے گھر میں گوشت نہیں ہوگا تو بچے ایسے دیکھیں گے تو ویسے ہو جائے گا. سمجھ آئے جی؟ اگر کسی ساتھی کی گوشت کی لالچ ہوگی تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. لہٰذا کچھ لوگ، اب پچھلے سال ایک بندہ مجھے قربانی کے کرنے کے بعد، مجھے صرف کے کوئی جانور تھا، وہ پہلے جو نا ایسے ڈھونڈ رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میرے کو حصہ کئی فون کیا، اور میں نے اپنے پاس اس کو حصہ نہیں دینا چاہتا کہ میں اس کی کوالٹی کو جانتا تھا. سمجھ آئے جی؟ بعد میں مجھے مجبور کیا تو میں نے مدثر کو حوالے کر دی. تو بعد میں مجھے فون کرتا کہتا میں نے 20,000 دیا اور آپ 15 کلو گوشت آیا ہے، اور گالیوں پہ گالیاں بک رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ یہ تو گالیاں مدثر کو نہیں دے رہا ہے، یہ مجھے دے رہا ہے مجھے. میں نے کہا اب تو مجھے کسی راستے میں نظر آنا، پھر تو دیکھنا کیا ہوتا ہے. سمجھ آئے جی؟ تم نے ساروں کا جو ہے نا وہ روزہ وہ خراب کر دیا سب کا قربانی. سمجھ آئے جی؟ تو یار دیکھو ابھی جو حاجی حج پہ گئے ہیں، کوئی 20 لاکھ کے دے کے گیا ہے، کوئی 21 لاکھ دے کے گیا ہے. دیا نہیں دیا، اس میں قربانی کی بھی پیسے ہیں ان کے، دم تمتو دم کرام کے بھی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے، کسی نے 11 لاکھ دیا ہے جو سرکاری گئے ہیں. سمجھ آئے جی؟ لیکن آتے ہوئے سوائے تھکاوٹ کو لا سکتے ہیں؟ وہ سارے پیسے باہر میں ڈال کر آئے ہیں. کیوں؟ وہ سارے 11 لاکھ روپے انہوں نے اللہ کے حکم ادا کرنے کے لیے دیا. ایسا ہی ہے، وہ پیسے کس لیے دیے بھائی؟ اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے اتنے سارے پیسے دے گئے. اور پھر گرمی، ابھی فون آیا تھا آپ کو پتہ الفت صاحب کا، گرمی اتنی ہے کہ وہاں پر برداشت سے باہر ہے. سمجھ آئے جی؟ تو وہ گرمی الگ، بھاگ دوڑ الگ، اور اس کے بعد پیسے اتنے خرچ، پھر مزید آتے ہوئے رشتہ داروں کے لیے یہ لانا وہ لانا فلاں لانا، وہ خرچہ الگ. سمجھ آئے؟ تو یہ سارا کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو تم نے 20,000 25,000 روپے اگر دے دیا، اگر 1 کلو گوشت بھی آیا تو خوش ہو جاؤ. یہ تم نے اللہ کے لیے کیا، گوشت کے لیے تو نہیں کیا ہے. سمجھ آئے؟ تو خبردار آج کے بعد کسی بندے کی شکایت آ جائے کہ یہ گوشت کم مل گیا تو زیادہ مل گیا تو فلاں ہو گیا، بکواس ہو گیا. سمجھ آئے؟ ہم نے تو یار اگر آپ کو گوشت چاہیے نا، آپ یہ 25,000 20,000 روپے جیب میں ڈال کے کسائی والے کے پاس جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ کہ یہ غلط دے رہو، یہ ٹھیک دے رہو، یہ جو ہے نا کچرا ہے اس کو پھینکو، یہ ڈالو. تو وہ آپ کو سر آپ بس آپ خوش ہو جائے. ہاں، تو اس طرح کر کے وہ آپ کی جی کو وہ بھر دے گا اور پھر پورا گوشت لے کر آ جاتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ دکانیں کھول کے کسائی کیوں بیٹھا ہے؟ کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہے، آپ کے پیسوں کے گوشت پورا دینے کے لیے بیٹھا ہے. ایک چٹاکی بھی کم نہیں ہوگا. آپ کو سمجھ آیا جی؟ تو اللہ کے لیے کرنا ہے. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. ہاں، ولكن يناله التقوى، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اخلاص اور کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے. سمجھ آئے جی؟ تو اس کے علاوہ قربانی پہلے دن سب سے زیادہ فضیلت، پھر دوسرے دن بھی ہے، تیسرے دن بھی ہے. 3 دن جو ہے کیا نام ہے، قربانی ہے. اور کوئی مسئلہ یاد نہیں رہا تو بتاؤ، پوچھ سکتے ہیں. ہاں، اس کی تقسیم میں 3 حصے ہوں گے. یہ مستحب ہے، اگر سارا بھی کھائے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. آپ نے قربانی کے گوشت سارا بھی کھا لے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، سارا ہی کھا لو. سمجھ آئے؟ لیکن مستحب طریقہ، سنت طریقہ، سمجھ آئے جی، یہ ہے کہ 3 حصے کر لو. ایک اللہ کے واسطے دے دے، لیکن اللہ کے واسطے کے جو معصوم بچے جو ہیں کیا نام ہے، چھاپر ہاتھ میں لے کر، ہاں، یہ جو روڈ ماسٹری کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے آ گئے، ان کے لیے کوئی اللہ کے واسطے نہیں. ان کی غلط عادت بنا رہے ہو. سمجھ آئے جی؟ امیر کا بچہ بھی آ رہا ہے، غریب بھی بچہ، وہ اللہ کا واسطہ جو نکالا ان کی چھاپروں میں ڈالا جا رہا ہے. سمجھ آئے جی؟ وہ غلط طریقہ ہے. اس پر جو ہے کیا نام ہے، اللہ کا اپنا دے دو ان کو. سمجھ آئے جی؟ اگر آپ نے ان کو خالی واپس نہیں کرنا ہے تو جو گھر کے لیے رکھا ہے نا، وہ انہیں کی چھاپروں میں ڈال دینا. سمجھ آئے جی؟ جو اللہ واسطہ ہے وہ اللہ واسطے پہنچا دو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جو غریب ہے، آپ کے علاقے میں کوئی مسافر رہتا ہے، اس کے پاس پہنچاؤ. کوئی مریض ہے، اس کے پاس پہنچاؤ. کوئی غریب بیوہ ہے، اس کے پاس پہنچاؤ. کوئی یتیم ہے، اس کے پاس پہنچاؤ. کوئی بوڑھا آدمی جو بیچارہ نہیں کیا، اس کے پاس پہنچاؤ. یا کوئی غریب ہے جس نے نہیں کیا، اس کے پاس پہنچاؤ. سمجھ آئے جی؟ یہ جو بچے آ رہے ہیں چھاپرے دے کر، سب جو میرے مسجد میں میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بچہ اپنا کسی کے پاس نہ بھیجو، دوسروں کو بھی منع کر دو. سمجھ آئے جی؟ وہ اللہ واسطے ان کو وہ جو حصہ رکھا ہے ان کے لیے نہیں دو، کوئی اور حصہ دو. تو 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ اللہ واسطہ ہوگا، لیکن اللہ واسطہ جو حصہ ہے وہ اللہ والے جو ہیں جن کو اللہ نے فقیر کا ہے، غریب کا ہے، معذور کا ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، وہ سفید پوش ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ان تک پہنچانا یہ اللہ واسطہ ہو جائے گا. سمجھ آئے جی؟ دوسرے جو 2 حصے ہیں
ایک آپ کا رشتہ داروں کا ہے، اس میں صلہ رحمی ہو جائے گا، بے شک اس نے قربانی کر لی ہو، سمجھ آئے، صلہ رحمی ہو جائے گا۔ رشتہ داری برادری کا اللہ نے بڑا احترام رکھا ہے، آپ تھوڑا اور زیادہ ہو تھوڑا ان کے گھر بھیج دو تاکہ صلہ رحمی ہو جائے گا، دل جوئی ہو جائے گا، سمجھ آئے جی۔ اور تیسرا حصہ آپ کا ہے، آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن سارا بھی رکھا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک سنت کے طریقے پہ آپ چلیں گے، گستاخ تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، سمجھ آئے جی۔ اور تیسرا ایک اور جو بات ذہن میں آئی تھی وہ نکل گئی، جو بار بار فون کر کے پوچھتے تھے وہ دماغ سے نکل گئی۔ کوئی اور بات تمہارے دماغ میں ہے تو بتاؤ۔ عید کا ٹائم، عید کا ٹائم، عید کا ٹائم جو ہے کیا نام ہے 7:30 بجے، 7:30 بجے انشاءاللہ ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، سمجھ آئے جی۔ 7:30 بجے ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔ اور ایک اہم بڑی ضروری بات تھی جو آپ کو بتانا تھا لیکن بھول گیا، بند حفیظ